ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میرے مہمان ہیں اب سینیٹر اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ محترم سلیم مانڈوی والا صاحب، اور جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو مبارکباد دوں، لیکن جب ہمارے دوست میر حاصل خان بدنجو یہ دیکھیں گے یا دوسرے لوگ کہ جی آپ مبارکباد دے رہے ہیں، جس طرح وہ فوری طور پر انہوں نے رد عمل کا اظہار بھی کیا، کس بات کی کیسی مبارکباد، تو عام طور پہ اس طرح دی تو نہیں جاتی، لیکن پھر بھی میں تو آپ کو دوں گا، کیونکہ ایک روایتی طور پر بھی آپ سے اور آپ کی جو فیملی سے جو اور تعلق رہا ہے۔ سلیم مانڈوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلوی صاحب تھینک یو ویری مچ، یہ آپ نے اپرچونٹی دی مجھے انٹرویو کی۔ دیکھیں، ہر سینیٹر کو، ہر آدمی کو اپنی اوپینین کی رائٹ ہے، اور حاصل بدنجو صاحب نے کافی تلخ قسم کی باتیں کی، مگر دا فیکٹ از، میں آپ کو اپنے کیس کی بات بتاتا ہوں، اور آپ نے شاید یہ ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایل این والوں نے بھی مجھے ووٹ دیا۔ اب دیکھیں یہ، اور انہوں نے جو پی ایم ایل این کی سینیٹر تھیں، لیڈی سینیٹر، انہوں نے ٹی وی پہ بھی آ کے یہ کہا کہ میں نے سلیم مانڈوی والا کو ووٹ دیا، اور یہ میرا ووٹ ہے، میں جس کو چاہے دوں۔ اور دیکھیں یہ سیکرٹ بیلٹ کی وجہ کیا ہے؟ سیکرٹ بیلٹ کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ کا جس کو دل چاہے آپ ووٹ دیں، چاہے کسی پارٹی سے ہوں، چاہے انڈیپینڈنٹ ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں۔ اگر یہی شوئنگ آف ہینڈ سے ہوتا تو کئی لوگ ڈرتے، کئی لوگ گھبراتے، اور اس پہ یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ باتیں کیوں لکھی گئیں، کیوں کی گئیں، وہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ ڈیسیشنز، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ساری دنیا میں ایسے ہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نو بڈی ول ایکسرسائز واٹ دے وانٹ ٹو ڈو، اور ہو دے وانٹ فار، دے وانٹ ٹو ووٹ فار۔ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو سیکرٹ بیلٹ میں اپنی پارٹیوں سے وفاداری تبدیل کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور کیونکہ بہرحال اگر کسی پارٹی کے، جیسے سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کے جتنے ووٹ تھے یا ایم کیو ایم کے ووٹ تھے، پیپلز پارٹی کو تو مل گئے بلکہ اس سے زیادہ مل گئے، اور اسی لیے الزام لگا، اور اس الیکشن میں خاص طور پر بہت زیادہ آپ کے پاس الیکشن میں جب آپ الیکٹ ہوئے تھے اتنا ذکر نہیں ہوا، اس بار سینٹ میں کیوں آیا؟ چاروں صوبوں میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پروٹیسٹ کیا۔ دیکھیں اس دفعہ اس لیے ذکر آیا اور اس لیے پروٹیسٹ کیا کہ لوگوں نے اپنی پارٹیوں کے اگینسٹ ووٹ دیا، اور سیکرٹ بیلٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں ووٹ جو ہے نا، چاہے آپ کی پارٹی کا پریشر ہو، آپ اگر پچھلا الیکشن دیکھ لیں وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا، مگر کیونکہ اس پہ کنسنسس ہو گیا تھا تو شور نہیں ہوا، مگر اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے 4 ووٹ ریجیکٹ ہوئے۔ اب آپ میرے سے پوچھیں ووٹ ریجیکٹ ہونے کا کیا جواز بنتا ہے؟ مگر وہ 4 لوگ کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، اس کینڈیڈیٹ کو وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، اگینسٹ یا ان فیور نہیں دینا چاہتے تھے، انہوں نے ووٹ ریجیکٹ کر دیے۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ جی انہوں نے پارٹی سے غداری کی، میں نہیں سمجھتا اس کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ آپ کا ایک پرسنل ڈیسیشن ہے، پارٹی ضرور کہتی ہے، مگر اگر میں کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا تو اسی لیے سیکرٹ بیلٹ کی دیا گیا ہے کہ آپ اگر ووٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ کو وہ رائٹ ہے۔ مجھے علم ہے کیونکہ آپ اس طرح کے پولیٹیکل اینیمل اس ٹرم میں کہوں، کیونکہ آپ فائنینس پہ رول رہا ہے، بزنس پہ رہا ہے، اکانومی میں رول رہا ہے، اور آپ نے ایز اے گو کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی جو جس فائنینس کمیٹی کے چیئرمین رہے، تو آپ نے ہماری اکانومی کو دیکھا، اور میں نمبر گیم میں لینا چاہتا، لیکن بہرحال اگر پولیٹکس کی جو ایک بے رحم ہوتی ہے، اور اس کی جو مورلٹی یہ ہے کہ اگر آپ کو جس پارٹی نے صوبائی اسمبلی کا رکن بنایا ہے جو قومی اسمبلی کا، وہ پھر اسی لیے ہوتا ہے کہ پھر وہ ریزائن دے دیتے ہیں اور دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں، اسی لیے وہ پارٹی کی بات بھی تو امانت ووٹ ہوتا ہے نا سلیم؟ دیکھیں میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا، پارٹی کے کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، پارٹی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، مگر سیکرٹ بیلٹ کا مقصد یہ ہے بریلوی صاحب، نہیں تو سیکرٹ بیلٹ نہ رہے۔ دیکھیں اس پر پھر اب تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں براہ راست ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اور خطرناک ہے، اس میں تو لوگوں کے ساتھ اتنی چیزیں ہو سکتی ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے، تو وہ تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، سیکرٹ بیلٹ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کے ساتھ۔
اس میں تو آپ اگر اپنی پارٹی کو بھی فالو کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ شاید جو فورسز ہیں جو کسی الیکشن کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں یا کوئی اور پارٹیز ہیں جو اس کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں، ان کو اپرچونٹی مل جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں سیکرٹ بیلٹ جو ہے وہ آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، آپ کی ذات کو پروٹیکشن دیتا ہے، اور آپ اپنا ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں. میں پھر بھی نکلنا چاہوں گا، لیکن پھر اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو پوری ایکسرسائز ہوئی خاص طور پر 3 مارچ کی، اس کو بھی کویشچن بنایا گیا. جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ ہمارے ووٹ چرائے گئے یا چھینے گئے. یہ کہا گیا نا کہ جس کی مشکوک اس لیے بنے کہ جو اسٹرینتھ تھی پروونشل اسمبلی میں ان کی، اس سے زیادہ ووٹ ملے. مطلب کہتے ہیں جی پشاور میں 2 کیسے آ گئے، پھر پیپلز پارٹی کے یہاں پر بھی ایک آدھ شاید زیادہ آ گیا، کے پی میں عمران خان کا ایک آدھ رہ گیا، مسلم لیگ نون کے ہونے چاہیے تھے 4-5 وہاں 0 رہ گئے. تو یہ جو پوری ایکسرسائز 3 مارچ کی ہوئی اس کا بھی سبب. دیکھیں میں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ وہ بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا، جو پارٹیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے، جو ان سے تنگ تھے، انہوں نے اپنا ووٹ کسی اور کو کاسٹ کیا. تو ایشو وہی ہے جو سینٹ میں ہے، کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے. اور اگر پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ مل گئے کہیں سے اور کہیں سے کم مل گئے، تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں پیپلز، اور آپ دیکھیے گا اس کا نتیجہ یہ دیکھیے گا کہ وہ اب الیکشن میں آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے. یہ میں ابھی آپ کو آپ کے شو پہ بتا رہا ہوں، وہ الیکشن لڑیں گے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ. اس وقت ان کو چانس ملے گا کہ بھائی اب آپ آ جائیں اور پروو کریں. اچھا ایک میں چلتے چلتے مجھے ویسے بریک لینا ہے کہ غالباً سینٹ میں آزاد نہیں ہوتے، یعنی ان کو کوئی نہ کوئی پارٹی آپٹ کرنی پڑتی ہے 7 دن میں. نہیں، سینٹ میں آزاد رہ سکتے ہیں آپ، مگر آپ کو آئیدر اپوزیشن یا ٹریجری بینچ جوائن کرنی پڑتی ہے. نہیں یعنی پولیٹیکل ایفیلیشن ضروری نہیں ہے، ضروری پارٹی نہیں ضروری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ہمارے محسن لغاری صاحب تھے، وہ ساری ٹرم میں اپنے انڈیپینڈنٹ رہے، مگر وہ بیٹھتے تھے ٹریجری بینچ میں. کیونکہ آپ کو پارٹی جوائن کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کو آئیدر اپوزیشن یا، کیونکہ وہ بلوچستان اسمبلی کے آزاد ارکان پر ابھی کچھ نون لیگ والے بریک کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے یا دیکھیں پتہ نہیں خیر وہ تو دیکھیں وہ تو ڈیورنگ دا ٹرم بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ تو جب ان کی مرضی چاہے وہ کسی پارٹی کو بھی جوائن کریں، لیکن انڈیپینڈنٹ اس کا نہیں ہے، وہ رہ سکتے ہیں. بریک کی طرف میں چلوں گا. سلیم ماڈویل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوئے ہیں اور ابھی تو اپنے شہر میں آئے ہیں. مجھے اس لیے براہ راست گفتگو کا موقع ملا، مبارکبادیں مل رہی ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہرحال پیپلز پارٹی کے جو سابقہ چیئرمین سینٹ تھے محترم رضا ربانی صاحب، انہوں نے اس کو بہرحال جو ماضی کے چلے آ رہے تھے، ایون بڑے پائے کے وسیم سجاد صاحب 12 سال رہے، بہت بڑے ماہر قانون، اور بھی چیئرمین سینٹ اگر میں فالو کروں ہمارے نائک صاحب بھی رہے. لیکن جو لاسٹ چیئرمین تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو نئے آئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے سیاست میں کچھ اجنبی ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے. وہ میں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا اس وقت کہ جبکہ پہلا ابھی جو سینٹ کا ابھی اجلاس بھی نہیں ہوا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے میرے خیال میں ہمارے سلیم ماڈوی صاحب ڈپٹی چیئرمین کا پہلا انٹرویو ہے جو میں ابھی کراچی آتے ہی انہوں نے مجھ سے میں کر رہا ہوں، اور یہ بھی میری خواہش تھی کہ چیئرمین سینٹ سناڈی صاحب سے بھی ملاقات ہوتی. مزار قائد آئے تھے، ایک آیا، یعنی مجھے حساسیت کا علم ہے، لیکن رضا ربانی کی جگہ کوئی اور ہوتا اور اتنا ایکٹیو اور اتنا انہوں نے ایک بہرحال ایک پارٹی پالیسی ہی تھی جس کی وہ ریفلیکٹ کر رہے تھے. اس کے بعد سیاسی معنوں میں مجھے احترام ہے کیونکہ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اور ہم اس کے رائے کا احترام کرتے ہیں، وہ جس کو کریں. لیکن جو سنجرانی صاحب کا وہ سیاسی پس منظر نہیں، اتنی بلوچستان کے بہت بڑے وہ جو ٹرائبل سوسائٹی میں بھی وہ نہیں. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اپنی پالیسیوں کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے نہیں، رضا ربانی صاحب جو اختیار کی تھیں، اور پھر خاص طور پر جو آپ کی کمیٹیوں کو جتنا انڈیپینڈنٹ کیا تھا اور اس میں روایت سے ہٹ کر
اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی بلایا جا رہا ہے اور بڑے بڑے افسران کو بھی بلایا جا رہا ہے, ہیڈس بنایا جا رہا ہے. ورنہ تو سینٹ سمجھا جاتا تھا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, اس کا ایک 100 ارکان ہے جی, بالکل اس کی وہ نہیں تھی. تو اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں, وہ کہ میں نے پھر یہ کہا کہ یہ ذرا حساسیت ہے, کسی کے بارے میں ہم کیوں کریں, اصل تو وہ پرفارمنس پہ دیکھا جائے گا. تو یہ سوال آپ پہلے آپ کا نام آیا تھا, ویسے تو سجیسٹ کیا گیا تھا. دیکھیں وہ تو اب ایک پاسٹ کی بات ہے بریلوی صاحب. اب تو سنجانی صاحب چیئرمین ہیں اور آئی ایم ڈپٹی چیئرمین. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمیں جو بھی رضا صاحب نے جس لیول پہ سینٹ کو پہنچایا ہے, یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مینٹین کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. کیونکہ اگر آپ نے اسپیچ سنی ہو رضا صاحب کی, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میری خواہش ہوگی کہ سینٹ جو ہے وہ جس مقام پہ پہنچی ہے, اور اب تو ایک پبلک پرسیپشن ہے کہ جی سینٹ جو ایز کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, پارلیمنٹ کا حصہ ہے, اور یہ اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. فیڈریشن ہے, ہاؤس آف فیڈریشن ہے, پورے سارے پروونسز کو ایکول ریپرزنٹیشن ہے, کوئی وہاں کم نہیں فیل کرتا, کوئی وہاں زیادہ نہیں فیل کرتا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بھی اس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ذکر کیا, کیونکہ رضا صاحب نے کمیٹیز کو جو اسٹرینتھن کیا, اور میں کیونکہ ایک کمیٹی چلاتا تھا خود فائنینس کی, اس نے ریکارڈ 150 میٹنگز کی, اور آج تک اس کمیٹی کی 50 سے اوپر یا 40 سے اوپر میٹنگز نہیں ہوئی تھی. تو 4 times more meetings were done than the previous committee. اور ایسی چیزیں مجاہد صاحب ہم نے کیں جس سے میں بھی آج بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں, اور ہمارے ممبرز بھی بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اینڈ وہ سینس آف ایک ہمارے میں اچیومنٹ تھی کہ ہم ایک اچیومنٹ کر کے اس کمیٹی سے ریٹائر ہوئے, اور ہم نے جو چیزیں اس میں اچیو کیں وہ پہلے کبھی نہیں اچیو ہوئیں. مگر یہ بھی مگر سوری ٹو سے سلیم مانڈویہ صاحب, میں اس پر بھی گفتگو کروں گا کہ آپ کی جو اچیومنٹ اس کمیٹی کا رہا, مگر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ آپ کے چیئرمین کو ایک سے زیادہ بار میں نے بڑا جھنجھلاتے ہوئے دیکھا, بڑا غصے میں دیکھا. اور مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال تو ایک اہم, ساری دنیا کو ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے, چیئرمین سینٹ نے استقبالیہ دیا تھا, اس دن وہ نہیں آئے, رائے ظفرلاق آئے. اور ابھی بھی کئی بار میں نے ان کی جو تقریریں سنی, وہ اس بات سے بڑے یعنی گو کہ بہت ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے, پروفیشنلی تھے اور بیلنس رکھتے تھے, لیکن ان کا غصہ وہ چھپا نہیں پاتے تھے کہ وزراء اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. اور اب جب کہ صادق سنجرانی صاحب جیسے صاحب, سوری سے میں نے پھر یہ کہا کہ ابھی تو ان کی پرفارمنس دیکھنی ہے, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ جو حکمراں جماعت نے کیونکہ ان کا چیئرمین سینٹ نہیں تھا, اس طرح اس کو اہمیت نہیں دی. وزیر اعظم مجھے نہیں پتہ کہ کتنی بار آئے, وزراء کرام کی حاضری کتنی بار رہی. تو اس اعتبار سے کمیٹیوں کی پرفارمنس اپنی جگہ, لیکن آپ بھی اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے ساتھ حکومت کے وزراء, پرائم منسٹر کوآپریٹ نہ کریں. صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور رضا صاحب نے ایک دفعہ اس ایشو کے اوپر ریزائن بھی کر دیا تھا, آپ کو یاد ہو. مگر آپ نے لیٹلی دیکھا ہوگا لاسٹ جو پارلیمنٹ کا سیشن تھا, اسپیکر اس وجہ پہ واک آؤٹ کر گئے. اب وہ تو پی ایم ایل این کے اسپیکر ہیں اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, اور وہ واک آؤٹ کر گئے ہاؤس سے. تو یہ صرف ہمارے یہاں نہیں تھا, بلکہ اگر آپ اس کا انالیسس کریں, کسی کو بولیں تو ہمارے پاس اٹینڈنس نیشنل اسمبلی سے بہتر تھی, ہمارے پاس رسپانس بہتر تھا, اور وہ اسی لیے تھا کہ ہماری طرف سے سیریسنس زیادہ تھی. میری کمیٹی میں آپ کو بتاؤں 100% رسپانس آتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ گورنمنٹ کچھ چیزوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی, کچھ چیزیں ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, مگر اوور آل سینٹ اگر آپ کمپیئر کریں نیشنل اسمبلی سے, ہماری کمیٹی ٹو کمیٹی کمپیریزنس کر لیں آپ, تو آپ ایک گریٹ ڈفرینس ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر. تو میرا خیال یہ ہے کہ اوور آل سیریسنس تھی سینٹ میں, اور جو ناراضگیاں بھی رضا صاحب کی ہوتی تھیں وہ اسی لیے ہوتی تھیں کہ جب ہم اتنا سیریسلی سینٹ کو چلا رہے ہیں تو آپ بھی ان چیزوں کو سیریسلی لیں.
منسٹروں کو بھی سیریسلی لینا چاہیے, جواب دینا چاہیے کویسچنز کے ممبرز کا. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ نہیں ہوتا تھا تو وہ ریئیکٹ کرتے تھے. اور تو مجھے نہیں پتا اپنے پتہ نہیں باہر کا کیا صورتحال ہے, یہ جو اپر ہاؤس اور لوئر ہاؤس انڈیا میں بھی ہے, امریکہ میں تو کانگریس کے بڑے سینیٹ کے بڑے چرچے سنتے ہیں. مثلا یہ جو ایک اپوزیشن اگر سینیٹ میں آ جائے جیسا کہ رہی کافی عرصے سے رہی ہے, شاید اب اس کا تھوڑا سا چینج ہونے والا تھا, لیکن بہرحال نمبر گیم میں ایسا لگتا ہے کہ حکمران جماعت کو شکست ہوئی, اور اس میں پھر شاید اگر حکمرانوں نے اور اگر جو پرائم منسٹر نے یا ان کی کابینہ نے تحمل سے کام نہیں لیا اور اپنا اوور ریئیکٹ کیا, خاص طور پر سینٹ سے کوآپریٹ نہیں کرا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ رضا ربانی کے مقابلے میں آپ کی سینٹ کو, یعنی جس کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین آپ ہیں, زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی, چیلنجز تو ہمارے لیے زیادہ ہوں گے, یہ تو میں آپ کو ایڈمٹ کرتا ہوں. رضا ربانی صاحب کی ایک پوزیشن تھی, پرانے سینیٹر تھے, سارے سینیٹرز ان کو جانتے تھے, اور ایک ہمارے ہاؤس کے ممبر تھے, اس سے فرق تو پڑتا ہے. تو اس دفعہ چیلنجز زیادہ ہوں گی, ڈیفیکلٹیز بھی آئیں گی. انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے, اس کے بعد الیکشن آ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے نئی گورنمنٹ آئے گی, نئی گورنمنٹ کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا, انٹرم گورنمنٹ کو آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو چیلنجز تو ہیں, یہ تو میں اگر آپ کو کہوں تو یہ غلط ہوگا کہ چیلنجز نہیں ہیں, بٹ ہمیں اسے فیس کرنا ہے, اور ہمیں سینٹ کی جو پوزیشن ہے اس کو بھی مینٹین رکھنا ہے, اور انشاءاللہ ہم میرا خیال ہم کوشش پوری کریں. میرے خیال ہے یہ خاص طور پر پرٹیکولر کیونکہ الیکشن کا سال بھی ہوگا, جی وہ میں اس لیے سینٹ کے لیے مجھے پتہ ہے, اب مجھے اندازہ ہے اس کا, اور میں فیل کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ان چیلنجز اس میں مثلا خاص طور پر جو کیئر ٹیکر آئیں گے, ایک نگراں دور کا وزیر اعظم ہوگا, اور اس کی الیکشنز ہوں گے, اور سینٹ اس دوران ورک کر رہی ہوگی, تو یہ جو اس کی جو صورتحال ہے اس میں, اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ خیال آتا ہے کہ جس پائے کا چیئرمین پاسٹ کا تھا, میں نے پھر یہ کہا کہ پرفارمنس کی بنیاد پر ہوگا, تو خیر پتہ نہیں کیوں وہ تو پولیٹیکل پارٹیاں جانے کے تحریک انصاف نے آپ کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ میرا خیال, میں کہوں گا کہ دیز آر پولیٹیکل پوزیشنز دیٹ پارٹیز ٹیک. اس میں میرا خیال میں کہوں گا کہ جو بھی انہوں نے کیا وہ ان کا ڈیسیشن تھا, ان کی مرضی تھی, مگر ہمیں تو دیکھیں پولیٹکس کرنی ہے, تو ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں پورے پاکستان میں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی ہے, تو وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, بٹ ہمیں دیکھیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کمیٹیز کو اسٹرینتھن کریں, ہم کمیٹیز میں اس قسم کے لوگ لگائیں جو کہ ہمیں پرفارمنس دے سکیں ہاؤس کو, کیونکہ دیکھیں کمیٹی کی پرفارمنس ریفلیکٹ کرتی ہے ہاؤس میں, کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے سینٹ کا کہ کوئی گورنمنٹ کا بل آئے, کوئی پرائیویٹ ممبر بل آئے, وہ جاتا ہے کمیٹی کو, اور کمیٹی میں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. کام تو ایکچولی دنیا میں اگر آپ دنیا کی پارلیمنٹس دیکھیں تو کام سب پارلیمنٹس میں کمیٹی میں ہوتا ہے. ہاؤس تو ایک ڈیبیٹنگ ہاؤس ہوتا ہے, وہاں ایز سچ کوئی ڈیٹیل میں کسی چیز پہ کام نہیں ہوتا. تو کمیٹیز کا رول میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں کمیٹیز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, اور اس میں ایسے لوگ ہمیں لگانے چاہیے چیئرمین جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہوں, یا کم سے کم ان کو آئیڈیا ہو کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے. ان چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا ان کے ساتھ انٹریکشن. رضا صاحب نے ایک اور چیز کی کہ ہم نے ایک چیئرمین کمیٹیز کا ایک کمیٹی بنائی جس میں ہمارا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا انٹریکشن ہوتا تھا ود دی کمیٹی چیئرمین, اور اس میں ہم نے بڑی نئی چیزیں انٹروڈیوس کی. مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, اور اس کے بعد جو ایک بہت اہم سوال میرے لیے ہے کہ آپ کہتے ہیں جیسے آپ نے 105 یا 100 مور دین 100 کی, اور جیسے ہیومن رائٹ والا معاملہ تھا, اس کی کمیٹی چیئرمین لوگ کہتے ہیں جی لاپتہ افراد کیا ہوا کمیٹیوں کی میٹنگ سے, آپ کا تھا کہ جی ریکمنڈ کریں گے. ماشاء اللہ تو آپ تو 6 سال سینٹ میں رہے, جو آپ نے تجاویز کی کتنی انہوں نے فالو کی. آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے جو آپ کی اکانومی کے بارے میں کوئی اچھے انہوں نے سگنل ہمیں نہیں دیے. اس طرح جو مختلف کمیٹیاں آپ جو کہہ رہے ہیں کمیٹیاں اہم تو تھیں, لیکن کیونکہ اس میں سے جا کر نسیم جلیل کی کمیٹی تھی ہیومن رائٹ کی, تو ان سے یہ معلوم کیا جائے گا کہ کتنے لوگوں نے آپ نے ہیومن رائٹ وائلیشن ہوئی تو کتنا کرا. فائنینس کے حوالے سے پوچھا جائے گا, تو یہ سوال کریں گے ہم بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور پھر آپ بڑا مشکل ہے, ایک تو ابھی الیکٹ ہوئے, انہیں 4 دن ہوئے, ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کی حیثیت سے بیٹھتے تھے, کمیٹی کی حیثیت سے ان کی پرفارمنس بڑی نمایاں رہی, کیونکہ فائننس جیسے اہم یعنی معیشت جس پر سیاست کا اور حکومت کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے اس میں رہے, اور اس کے باوجود کہ اپوزیشن میں رہے کہ کمیٹی کے تھے, اس لیے مشکل کام بھی تھا کہ یہ امپلیمنٹ بھی ان لوگوں سے کرواتے, انہیں طلب کرتے تو وہ حاضر بھی ہوتے, کیونکہ خالی کرٹیسزم سے تو کام نہیں چلتا معیشت میں, سیاسی تو نعرہ نہیں ہے. تو مانوی صاحب, یہ جو میں آپ سے سوال کر رہا تھا مثلا کہ آپ کی چیئرمین فائننس کمیٹی رہے, اپوزیشن کے تھے, آپ کی جگہ کوئی حکومت کا کمیٹی کا چیئرمین ہوتا تو اس کے لیے اتنی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوتا, آپ کی ریکمنڈیشن آتی تھی, کلیکٹیو وے آتی تھی, اور میرے خیال میں نون لیگ کے سینیٹرز نے بھی آپ سے تعاون کیا ہوگا. لیکن اگر ہم جیسے لوگ ہوں وہ بہت زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتے, آپ کہیں گے کہ جناب ہم نے یہ کیا, لیکن مجموعی طور پر جو پرفارمنس قومی اسمبلی کی رہی یا آپ کی رہی, اوور آل گورنمنٹس کی رہی, وہ اکانومی کے حوالے سے مثلا جیسے کرپشن کم نہیں ہوا بلکہ پرائم منسٹر اس کی وجہ سے نااہل ہو گئے, فائننس منسٹر باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیسز کے. تو اوور آل جو آپ نے بھلے سب ریکمنڈیشن کی ہوں, محنت کی ہو, کام کی ہوں, لیکن ایک عام آدمی جب یہ دیکھ رہا ہے کہ معیشت کا یہ حال ہے کہ آج تو ایکسیپٹ کیا انہوں نے جو سگنل کیے. مانوی صاحب دیکھیں, ایک تو میں آپ کو سمجھاؤں کمیٹیز کا رول کیا ہے. کمیٹیز بیسکلی آر اوور سائٹ کمیٹیز, دے ڈو اوور سائٹ آن دا گورنمنٹ, آن گورنمنٹ پرفارمنس. اور آپ سرپرائز ہوں گے, میں آپ کو اپنی کمیٹی کی رپورٹ بھی بھیجوں گا, آپ سرپرائز ہوں گے کہ کتنی چیزیں ہم نے گورنمنٹ سے امپلیمنٹ کروائیں. مثلا میں آپ کو کئی چیزیں بتاتا ہوں. ایک چیز تو بڑی انٹرسٹنگ ہے, شاید ہی وہ پتہ نہیں اللہ میاں شاید ہماری کمیٹی میں لے آیا. ہاؤس بلڈنگ فائنینس میں 5000 وڈوز تھیں جن کے گھر جو تھے وہ ریپوزیس کیے جا رہے تھے اور ان کو بے گھر کیا جا رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے, لون تو ان کے ہسبینڈز نے لیا تھا, وہ کوئی بھی وجہ تھی وہ گزر گئے, تو جو عورتیں تھیں وہ پریشان تھیں. اب ان کو بچے بھی تھے, کہاں جائیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ بڑے چھوٹے طبقے کے گھر تھے. اب ہمارے پاس جب یہ کیس آیا, اور مجھے پتہ کیسے چلا, مجھے ایک بیوہ نے ایک لیٹر لکھا کہ جی میری یہ کنڈیشن ہے اور میں یہ لون نہیں پے کر سکتی اور میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں کہاں جاؤں. تو کویسچن ریز ہوا, میں نے وہ لیٹر کمیٹی کے سامنے رکھا, اور آپ بلیو کریں گے کہ میں جتنا میں اس اچیومنٹ پہ کمیٹی کے خوش ہوں, اتنا میں کسی چیز پہ نہیں ہوں کہ وہ 5000 وڈوز کو ہم نے گھر دے دی, اور جتنے ان کے لونز تھے وہ ہم نے ہاؤس بلڈنگ فائنینس کو پیسے دلوا کے وہ ہم نے پے کروا دی. یہ ایک ایسی اچیومنٹ تھی جو شاید اگر ہمارے پاس نہیں آتی تو ہم شاید نہیں کرتے. اس کے علاوہ ویمنز بینک کے پاس کیپٹل نہیں تھا, وہ بھی ہم نے ان کو دلایا. اسی طرح ہاؤس بلڈنگ فائنینس کے پاس کیپٹل نہیں تھا, وہ بھی ہم نے دلایا. اور لسٹ آف چیزیں ہیں جو کہ کمیٹی نے اچیو کی بائی ٹیلنگ دا گورنمنٹ کہ آپ یہ کر کے ہمارے پاس لائیں. تو کچھ بجٹ میں بھی کیں, کچھ بجٹ کے علاوہ بھی کیں. تو کافی ساری چیزیں میں فیل کرتا ہوں ہماری کمیٹی نے اچیومنٹس کی وائل رننگ دا کمیٹی. اچھا, ایک بجٹ آ رہا ہے, جسٹ کوئک میں نے مجھے کنکلوڈ بھی آپ سے کرانا ہے. مطلب میں شاید اس طریقے کو فالو نہیں کر پاتا یا انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا, کیونکہ یہ بجٹ تو بہت ہی زیادہ, کیونکہ اس گورنمنٹ کا آخری بجٹ ہوگا اور ان کو پورے 5 سال بھی ملے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں جس طرح پہلے کہا جاتا تھا کہ ختم کر دیا گیا. خیر ٹھیک ہے, نواز شریف نے آئے تو وہ تو خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں ہم ان کا تسلسل ہے, ان کی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں, تو اب پھر بجٹ آئے گا. یا اوور آل آپ کو میں, کیونکہ آپ ایز اے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, بڑا تجربہ ہے, یہ جو انحطاط آیا بتدریج, چلے ایک اچیومنٹ آپ کا یہ تو ہیومن اینگل سے تھا نا, یا کچھ اور بھی آپ نے کی ہو, لیکن اوور آل جو اکانومی کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو کوئی ایسی کوئی مثالی یا کچھ خوشائند ہمارے سگنل نہیں ہے
چاہے ریزرو میں ہو, چاہے جی ڈی پی میں ہو, چاہے غربت میں کمی میں ہو, یا دیکھیں اس پہ بھی ہم بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں, اس پہ بھی ہم گورنمنٹ کو بڑی چیزیں نشاندہی ان کی کرتے رہے, ان کو بتاتے رہے کہ آپ فارن ڈیٹ بورو نہ کریں, لوکل ڈیٹ مت پے کریں, آپ ایکسپورٹ کی طرف دھیان دیں اور ایکسپورٹ کو گرنے نہ دیں, امپورٹس کو کنٹرول کریں. ساری چیزیں وہ سنتے رہے. مگر ہوا کیا اس گورنمنٹ کے ساتھ, جو مجھے لگتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ یہ اپنے مسئلوں میں اتنے الجھ گئے بریلوی صاحب کہ یہ گورننس تو بھول ہی گئے, اور جن چیزوں کو ایڈریس کرنا تھا وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا کہ ہم ان کو ایڈریس کریں. جب سے یہ پینما کا بام گرا اس کے بعد تو یہ گورنمنٹ ہی ڈس فنکشنل ہو گئی, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کریں کیا. اور سوری ٹو سے, نہ انہوں نے کوئی چیز ڈیلیگیٹ کی, نہ انہوں نے کسی کو رسپانسبلٹی دی, اور حالات ان کے کنٹرول سے ہی نکل گئے. اور اب تو میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ کیا بجٹ دیں گے, کچھ دینے کو ہے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو رپورٹ بھی آئی ہے اور جو کل فگرز بھی آئے ہیں کہ وی آر ان مائنس, $725 ملین مائنس میں ہے. اس کا مطلب کہ وی ڈونٹ ہیو اینی ریزرو ان پاکستان. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے, یہ تو میں نے کبھی ایسے آج تک سنا نہیں. سوال بہت ہیں, لیکن میں ایک بریک کے بعد آؤں گا تو کنکلوڈنگ کویشچن اپنے مانڈوی والا سے پوچھوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میں نے آج کہا کہ پہلی ہی میٹنگ میں اتنے گمبھیر مسائل میں چلے گئے, ورنہ تو ذرا ابھی آئے ہیں مانڈوی صاحب, بڑی پوسٹ ہوتی ہے اپر ہاؤس کی, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی, اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ریئلٹی ہے کہ جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک اور جو بہت خطرناک مسئلہ ماضی میں بھی رہا ہے اور یہ اس طرف جا رہے ہیں, اور جیسا کہ کہا کہ پتہ نہیں کیا اسٹیل مل لے لو اور پی آئی اے خرید, یعنی زیرو میں لے لو, پی آئی اے خرید لو, اسٹیل مل فری میں لے لو. یعنی سوری جو مفتہ اسماعیل صاحب کی مجھے بڑا احترام ہے, لیکن یعنی کوئی سوری جو کھلونے دیے جا رہا ہے وہ لکھا ہوتا تھا نا کہ, اور جو ہمارے یہاں خاص طور پہ سیل لگتی تھی تو اب اسٹیل مل جیسا ادارہ, پھر پی آئی اے کی ایک ہسٹری پورا, یعنی کیا اس کا ایئر مارشل نور خان اور اظہر خان اور ساری دنیا کی مثالیت تھی, یا اسٹیل مل جیسا دوسرا بن ہی نہیں سکتا اس وقت جو گیٹ کارنامہ تھا. اسی طرح اور اداروں کی طرف نچکاری, تو یہ بھی ایک آپ کی طرف مسئلہ آئے گا. دیکھیں میں اب اس پہ دیکھیں, میں ایسی سچویشن میں ہوں کہ میں کرٹیسائز کرنا تو میرے لیے مشکل ہے, مگر مفتہ صاحب نے مجھے, جو مفتہ صاحب کو میں بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, دوست ہیں میرے, کہ انہوں نے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی کوئی مذاق میں بات کی, یہ وہ میں نہیں, مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ یہ سیریسلی یہ بات کر سکتے ہیں, بٹ کہیں مذاق میں بات کی ہوگی اور کسی نے اس کو سیریسلی لے لیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں, اور پی آئی اے اور اسٹیل مل یہ سارے بڑے اسٹریٹجک ادارے ہوتے ہیں ہر ملک کے لیے, تو اس میں اس ٹائپ کی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ آپ نہ یہ اپنے کسی مرضی سے کسی کو دے سکتے ہیں, نہ کوئی الاؤ کرے گا کہ آپ یہ کسی کو دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چلانے میں یہ سکسیزفل نہیں ہوئے, یہ مینیج نہیں کر سکے, اور اسٹیل مل ان کو بند کرنی پڑی کیونکہ ان سے مینیج نہیں, سچویشن مینیج نہیں. ایک ٹائم تھا 11,000, وہ تو جو جنرل قیوم مجھے یاد ہے, بالکل, اور قیوم صاحب سے میری اس پہ کئی دفعہ بات بھی ہوئی, تو ایسا نہیں تھا کہ اسٹیل مل چل نہیں سکتی تھی, ایسا نہیں تھا کہ پی آئی اے میں اور جہاز نہیں آ سکتے تھے, پی آئی اے بہتر پرفارم نہیں کرتی, یہ سب چیزیں ہو سکتی تھیں. مگر میں نے آپ کو جو پہلے بات کہی نا کہ یہ اپنے مسئلوں میں اتنے الجھ گئے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم یہ, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ ٹائم دیتے. ایک میں ایک سوال کر لوں خاص طور پر, بلکہ یوں سمجھے کہ میں ایز اے ڈپٹی چیئرمین سینٹ نہیں, بلکہ ایک ایز اے آپ کو اکانومسٹ یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ جی اس وقت جب ہمارے یہاں آیا کہ پاکستان جیسے ملک کو کوئی بڑے بڑے میگا پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے, پھر وہ وائٹ ایلیفینٹ بن جاتے ہیں. وابڈا کے بارے میں کہا گیا, اسٹیل مل کے بارے میں کہا گیا, اب سی پیک ایک آ رہا ہے بہت بڑی وہ ہے, پھر جو پروجیکٹ ہو وہ ان کا جو میٹرو کا ہو کوئی 140 ارب اور پتہ نہیں 50-65, اور وہ پھر مینیج نہیں ہوتے کیونکہ آپ کے یہاں سوری ٹو سے
ایک بیوکریٹک سسٹم ہے، پھر نیچے سے کرپشن ہے، پھر وہ اتنی مہارت نہیں ہے. تو یہ سندھ میں شاید اس لیے اتنا ڈیولپمنٹ ہوا. تو یہ جو میگا پروجیکٹ لے کے آتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے میگا پروجیکٹ لاتے ہیں کہ اس میں حصہ زیادہ میگا مل جاتا ہے. ہاں میرا خیال نہیں، یہ بھی کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ میگا پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے، جیسے آپ کے ڈیمز ہیں، دے آر آل میگا پروجیکٹس، دے آر ریکوائرمنٹ آف یور کنٹری. آج دیکھیں نا، ہاں اب وہ دیکھیں وہ اب آپ کا فیلئر ہے نا، اس پہ آپ اس پروجیکٹ کو بلیم نہیں کر سکتے. لائک تھر ہے اب جو آپ کے سندھ میں آ رہا ہے. دیکھیں نا تھر کو بھی کتنے سال لگے، ہمارے 5 سال گزر گئے، اس سے بھی پہلے کا تھر شروع ہوا ہے، مگر ایونچولی اٹ ول کنکلوڈ. دیکھیں آپ جو اس کا سٹرکچر بناتے ہیں نا پروجیکٹ کا، وہ اس پہ آپ کو پوری ڈیو ڈیلیجنس اس کی پراپرلی ہونی چاہیے، اس پہ سنسیئرٹی سے آپ کو، اگر آپ کا سٹرکچر صحیح ہے نا تو وہ اس پروجیکٹ نے ضرور بننا ہے اور اس نے آپ کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اب دیکھیں سب سے بڑا ایشو بیوی صاحب جس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اور میں آپ کو کہوں گا کیونکہ آپ میڈیا کے آدمی ہیں، پانی کا ایشو ہے. پاکستان از بینگ ڈکلیئرڈ ایز اے واٹر اسکیئرس کنٹری. تو یہ بڑا ہی خطرناک ہے پاکستان کے لیے. مطلب آپ ایک ایگریکلچر ملک ہیں، 43% لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر میں آپ کے امپلائڈ ہیں، اور آپ کی ایگریکلچر اگر خدا نہ خواستہ پانی کی وجہ سے افیکٹ ہو گئی تو آپ ایک بہت بہت سیریس چیلنج کی طرف جا رہے ہیں. اس پہ کبھی گفتگو نہیں لگی. یہ میں کانسٹیٹیوشن میرے سامنے ہے اور میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ویسے کیا عام طور پر ڈپٹی چیئرمین کا ہوتا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب چیئرمین نہیں ہوگا تو ڈپٹی چیئرمین ہو جائے، یا کچھ کانسٹیٹیوشن میں اس کو ڈپٹی اسپیکر یا دیکھیں وہ آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ جب چیئرمین نہیں ہوتے، مگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بھائی کا ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور انہوں نے مل کے ادارے کو چلانا ہوتا ہے. جہاں ان کی کوئی کمی ہو وہ میں پوری کرتا ہوں، جہاں میری کوئی کمی ہو وہ پوری کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر ہوں. یعنی اگر آپ قائم مقام چیئرمین سینٹ، وہ تمام اس کی رولنگز، اس کی تمام چیزیں، کارروائیاں پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہوں گی. جی نہیں وہ قائم مقام نے نہیں وہ بالکل جب آپ اس کرسی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں چیئرمین کو، تو آپ انہی کا اختیار امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے اور وہ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ سینٹ کو صحیح نہیں چلا سکتے. اور میرا خیال ہے سنجرانی صاحب اور میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں، ہماری گورنمنٹ میں بھی وہ کام کرتے تھے ہمارے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ ہماری اچھی ایک بھائیوں کی طرح چلے گی. آل دا بیسٹ، کیونکہ پہلا انٹرویو تھا سلیمانی صاحب، اور مبارکباد. اور انشاءاللہ کیونکہ یہ سینٹ ہو یا پارلیمنٹ ہو یا اس کے عہدے ہوں، یہ سیاست سے بالا تر ہوتے ہیں، عوام کے لیے ہوتے ہیں، تو امید رکھیں گے ڈیلیور کریں گے. تھینک یو سر. تھینک یو.